لائے تھے اور عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے، انہیں سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے جبل رماتہ پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اسلامی فوج جو تھی اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی، وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی تھی نا کہ جبل رماتہ کی پہاڑی سے وہ لوگ اتر آئے تھے، یہ تو چھوٹی سی غلطی تھی، اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شکست نہیں ہوئی بلکہ اب فتح ہو چکی ہے، اور وہ جو فتح تھی اس کو شکست میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ نبی کی اتباع نہیں کریں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے تو بڑی بڑی فتوحات بھی جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو زندگی نبی کے چلن پر چلنی پڑے گی۔ تو وہاں شکست ہو گئی، لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اپنی پوزیشن میں تھا، اگر اللہ اس کے دلوں کو نہ پھیر دیتا تو اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتے تھے وہ لوگ۔ قریشی لشکر موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کر دی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ فتنہ فساد کا چونکہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، وہ جنگ کے اہداف پورے کرنے کے لیے حاصل کیے بغیر واپس لوٹ آیا ہے، اور ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس ارادے کی خبر سن کر خود قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط لگائی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان و یقین، عزم و وفا کا ابھی بھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھالے، لیکن انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ تیزی سے مکے کی جانب کوچ کر گئے، اور اسی مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اہل ایمان کا ذکر جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، آخری دعائیں کرتے ہیں، اور سورت کے اختتام پر 4 فلاح کے 4 اصول بتا دیے۔ فلاح یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی کے 4 اصول اللہ رب العزت نے آخری آیات میں بتا دیے کہ صبر اور دین پر جمے رہنا، مصائب اور مشکلات کے باوجود دل چھوٹا نہ کرنا، مثابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابطہ، دشمنان دین کے سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، تقوی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہاں آ کر ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے، جبکہ اور یہیں سے یہاں اگر ہمارا چوتھا پارہ مکمل نہیں ہوتا، چوتھا پارہ ابھی ہمارا چلے گا، لیکن یہاں ہماری سورہ آل عمران کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ہماری سورت کا آغاز ہوگا، اس کا نام ہے سورہ نساء، عورت۔